ہے، آپ کا بڑھاپا دیکھوں وہ بھی بے مثال ہے، آپ کے حسن کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے، آپ کے علم و عمل کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے، آپ کے خاندان کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے، امام الانبیاء کے علاقے مکہ مدینہ کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے، میرے نبی کا پورا خاندان بے مثال ہے، میرے نبی کی تبلیغ بے مثال ہے، میرے نبی کی تجارت بے مثال ہے، میرے نبی کا صحابہ اور عام لوگوں سے میل جول بے مثال ہے۔ اللہ اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کروں تو وہ بھی بے مثال ہے۔ قرآن نے اخیر کر دی ہے، اللہ کے قرآن نے اخیر کر دی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی ایک ایک ادا میرے اللہ کو بہت پسند ہے، میرے نبی کا رہنا سہنا میرے اللہ کو بہت پسند ہے، میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا میرے اللہ کو بہت پسند ہے، میرے نبی کا قیام رکوع سجدے میرے اللہ کو بہت پسند ہے، میرے نبی کی عبادت کرنا میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ اللہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا قرآن پڑھنا بے مثال، میرے نبی کا تبلیغ کرنا بے مثال، میرے نبی کے گھر کے معاملات بے مثال، میرے نبی کا رہنا سہنا بے مثال، میرے نبی کی تجارت و معیشت بے مثال۔ اللہ اللہ میرے جی دوستوں میں قربان جاؤں، ایک اور جگہ پہ میرے اللہ کا ارشاد گرامی ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اور ایک جگہ پہ میرے اللہ کا ارشاد گرامی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے، کم و بیش میرے نبی نبوت سے پہلے بھی اللہ کو بڑے سجدے کیا کرتے تھے، اللہ کی بڑی عبادت کیا کرتے تھے، غار حرا کے اندر اللہ کو بڑا یاد کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، جو بھی ذکر کیا کرتے تھے یکا یک غار حرا کے اندر ایک آنے والا آیا اور آ کے میرے نبی کو اٹھایا اور کہنے لگے اقرا پڑھ۔ میرے نبی فرمانے لگے ما انا بقارئ، بھائی میں پڑھا ہوا نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، نبی کا استاد رب العالمین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے غلط بیانی نہیں کی، آپ نے سچی بات کہہ دی ہے کہ بھی میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر کہا اقرا پڑھ، آپ نے وہی جواب دیا، تیسری مرتبہ وہی جواب دیا۔ آخرکار میرے پیارے نبی کو
آنے والے نے سینے سے لگا لیا، جسم سے چمٹا لیا اور کہنے لگا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس رب کے نام سے پڑھ جس رب نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس رب کے نام سے پڑھ جس رب نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اس رب کے نام سے پڑھ جو بڑی ہی عزت اور تکریم والا ہے۔ میں صدقے جاؤں، جب اللہ کا نام لیا میرے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ آیتیں نازل ہوئی، میرے نبی کی زبان پہ جاری ہوئی، سینے پہ اتری، میرے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یکایک آنے والا کون تھا؟ جبریل امین تھا، وہ غائب ہو گیا۔ میرے پیارے نبی بڑے پریشان اور اسی پریشانی کے عالم میں غار حرا سے نیچے اترے۔ سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ، حق تو نہیں گئے؟ نہیں۔ غار حرا سے نیچے اترے اور حدیث میں آتا ہے سیدھے میرے نبی غار حرا سے اتر کے اپنے گھر گئے، اور اس وقت میرے نبی کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو چکی تھی۔ ان کی عمر 40 سال تھی، میرے نبی کی عمر 25 سال تھی۔ شادی ہوئی تھی، وہ گھر میں تھی۔ اللہ کے نبی سیدھے گھر میں گئے اور جاتے ہی فرمانے لگے زملونی دسرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل دے دو، مجھے کوئی چیز دے دو، میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ ہائے اللہ فدا کا بھی و امی، ماں جی فرمانے لگی میرے ماں باپ پر قربان ہو، کیوں پریشان ہے؟ کس وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے کچھ ہو گیا ہے، پتہ نہیں میں نے بچنے کے نہیں بچنا، میری حالت بڑی نازک ہے، جسم کانپ رہا تھا، وجود کانپ رہا تھا۔ اللہ کے نبی کیوں پریشان ہے؟ نہ پریشان ہو۔ فرمایا میں کیوں نہ پریشان ہوں؟ آج میں نے جو کچھ دیکھا ہے غار حرا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے اٹھا کے یہ کچھ میرے ساتھ کیا، یہ پڑھایا، وہی آئی۔ ماں جی فرمانے لگی پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر ماں جی نے جو لفظ بولے، جو کلمے بولے، وہ تو سونے کے پانی سے نکلنے کے قابل ہیں۔ ماں جی فرمانے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میرا اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرمانے لگے میری حالت نازک ہے، تو کہہ رہی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں بڑے عجیب و غریب واقعات دیکھ چکا ہوں، وجہ کیا ہے؟ ماں جی کہتی ہیں میں کہتی ہوں کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم آپ کا ایک بال بھی کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ فرمایا پھر وجہ کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی میں بتاتی ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے انک لتصل الرحم، سبحان اللہ، آپ نے زندگی پر لوگوں کو ملایا ہے، جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے، اور جو لوگوں کو جوڑتا ہے میرا اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ دنیا میں قیادت کرنے کے لیے، سیادت کرنے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے بندہ بڑے پٹھے سیدھے کام کرتا ہے،
اور وہ لوگوں کو توڑتا ہے، جوڑتا ہے، تفریق پیدا کرتا ہے، لوگوں میں لڑائیاں پیدا کرتا ہے اور وہ لیڈری کرتا ہے۔ مگر میں نے آپ کی قیادت کو دیکھا ہے، آپ نے جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں انہیں آپ نے جوڑا ہے، اور جو رشتہ داریاں جوڑتا ہے میرا یقین ہے میرا اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ لوگوں کو جوڑتے ہیں، اللہ ہمیں بھی جوڑنے کی توفیق بخشے۔ دوسری میں نے آپ کی خوبی یہ دیکھی ہے، وَتَحْمِلَ الْكَلَّةَ، حدیث میں آتا ہے ماں جی کہتی ہیں وَتَحْمِلَ الْكَلَّةَ، سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے، ماں جی فرمانے لگے إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلَ الْكَلَّةَ، میں نے یہ آپ کی خوبی دیکھی ہے، جس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا اس کا بوجھ محمد اٹھا لیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ کسی کا بوجھ اٹھانا، غریبوں کا بوجھ اٹھانا، نداروں کا بوجھ اٹھانا، بوڑھوں کا بوجھ اٹھانا، نبینوں کا بوجھ اٹھانا، مسکینوں کا بوجھ اٹھانا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سبحان اللہ، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سبحان اللہ، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو حیات جامدہ دے دی، سلام اس پر کہ جس نے ابو سفیان کو امان دے دی، سبحان اللہ، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا بوریا بستر بچھونا تھا۔ اللہ کے رسول وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، سبحان اللہ۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، میرے جی دوستو مجھے گھڑی اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ سارے واقعات پیش کروں جو آپ کی سیرت طیبہ کی عظیم کتاب رحمت للعالمین میں ذکر ہے، زاد المعاد میں ذکر ہے، سیرت النبی کے اندر ذکر ہے۔ مجھے وقت اجازت نہیں دیتا میں سیرت النبی محمد بن عبد الوہاب کے اندر جو واقعات ہیں میں ان کا ذکر کروں، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا میں شمائل ترمذی پڑھ کے سناؤں، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا میں زاد المعاد کے واقعات پیش کروں، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا۔ میرے نبی نے سفر و حضر کے اندر غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کیا ہے، لیکن میں قربان جاؤں بہت بڑے لیڈران اور دنیا کے علام اور دنیا کے بڑے بڑے قائدین نے میرے نبی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو خوبیاں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کے اندر تھی یہ خوبیاں دنیا کے کسی انسان کے اندر نہیں۔ اللہ اللہ، اسی لیے میں نے ذکر کیا ہے مدنی مدینے والا اسا پیر من لیا، سبحان اللہ، مدنی مدینے والا اسا پیر من لیا، اسا پیر من لے آئے، اللہ کے دے قرآن دی تفسیر من لے آئے، مدنی مدینے والا
چندوں میں چنوار دیواں اولاد بیوی بچے وطن وار دیواں عرب دے پیارے پھول تو اے چمن وار دیواں مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے اور بھویا اصل کے رہنے والے ایمان والوں عقیدہ توحید و سنت والوں میرے نبی سے سچا پیار کرنے والوں میرے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والوں اور آج کی محمدی مسجد کی رونق کو دوبالا کرنے والوں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں ایمان افروز شعر پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ اللہ میں قربان جاؤں میدان حشر دے اندر لگنی جدوں پیاسے سانو تے انشاءاللہ حوضے کوثر دی آسے سبحان اللہ حق شفاعت بھی میرے نبی دے پاسے اسیوں تے انشاءاللہ اسیوں تے انشاءاللہ کدے ہونا نہ خدا سے بھلا کیوں کیونکہ مدنی مدینے والا اسم پیر من لے آئے اور کنڈا بہشت دا مدنی نے کھولنا ہے جتے ہر ایک نبی نے رب نفسی بولنا ہے جتے ہر نیکی بدی نو اللہ نے تولنا ہے کر لے نبی دی تاج کیوں تاج رولنا ہے سبحان اللہ مدنی مدینے والا پیر من لے اللہ اللہ میں عرض کر رہا تھا ماجی فرماتی ہیں انکا لتصل الرحمہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ اللہ و تکسب المعدومہ جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا سہارا محمد بن جاتا ہے اللہ اللہ حالانکہ جو غریب مسکین یتیم ہوتے ہیں لوگ اس کی سرپرستی نہیں کرتے کہ لوگ جو ہیں وہ بدنام کرتے ہیں اور کبھی موقع مل جائے تو پھر جناب غریبوں مسکینوں یتیموں کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو تکلیفیں دینے کی کوشش کرتے ہیں غریبوں کا کوئی نہیں ہوتا پر میں قربان جاؤں غریبوں کا میرا رب ہے غریبوں سے محبت کرنے والا میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر میں نے آپ کی ایک اور بڑی خوبی دیکھی ہے ماں جی نے جملہ بولا ایمان تازہ ہو گیا دل تڑپ گیا ماں جی کہتی ہیں وہ تقری ضعیفہ آپ بڑے ہی مہمان نواز ہیں مہمان آ جائے میرے نبی کی اڈی زمین پر نہیں لگتی سبحان اللہ اللہ ہمارے شہروں میں بابا جی عام رواج ہے مہمان آ جائے جو نوجوان نسل ہے یہ بڑی تیز ہے مہمان کو دیکھ کے گلی بدل لیتے ہیں کیوں بھی یار بوتل بھی پلانی پڑے گی اور 10 منٹ دینے پڑیں گے ہمارے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں پر میں قربان جاؤں امام الانبیاء پر سبحان اللہ کیسے سبحان اللہ میں قربان جاؤں اللہ کے نبی پر مہمان آتا خوب خدمت کرتے اور اگر گھر میں کچھ نہیں ہے تو میری نبی اعلان فرماتے میرے پیاروں میرا مہمان آیا ہے جو میرے مہمان کی خدمت کرے گا میں محمد اسے جنت کی ضمانت دوں گا ایسے بڑے واقعات اللہ ایک مہمان کے بارے میں آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا آپ سے ملاقات کے لیے رات بھی ٹھہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے آپ نے پتہ نہیں کتنی بکریوں کا دودھ دھویا
اور جناب اس کو پیش کیا، وہ ماشاءاللہ سارا دودھ ہی پی گیا۔ رات کا ٹائم ہوا، اس کے کپڑے خراب ہو گئے، بستر بھی خراب ہو گیا، اور اس نے سوچا بڑی شرم کی بات ہے، وہ اندھیرے نکل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ جب اندھیرے میں نکل گیا تو اس کو راستے میں یاد آ گیا کہ یار میری تو زرہ یا تلوار وہاں بسترے پہ رہ گئی ہے، تو میں تو اندھیرے میں آ گیا ہوں۔ جب وہ اپنی چیز لینے کے لیے آیا تو کیا دیکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بستر اٹھا کے دھو رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہو گیا، اللہ اللہ اللہ، حیران ہو گیا میرے نبی کی اس خدمت پر کہ مہمان کو کھلایا پلایا بھی ہے اور مہمان کا بستر بھی دھویا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ میں قربان جاؤں۔ ماں جی کہتی ہیں ان و تقری ضعیفہ، آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، جو مہمانوں کی خدمت کرتا ہے میرا یقین ہے اسے میرا اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور ایک اور ماں جی نے 5ویں بات کہی ہے، 5واں جملہ ماں جی بولتی ہیں، اللہ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، جہاں سچی بات کرنے کا موقع ہوتا ہے اللہ کے نبی اکیلے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی، حمدہ اللہ دیا کریے ہر ویلے اس تو ڈریے، او وہ فریاد سندا ہر ایک فقیر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی، اچیاں تو اچھی بولی سونے نے طائف جا کے دین لی مارا کھا کے، ہر جاتے گونج پائی او دی تکبیر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی، اور لگو لوحان گویا جس میں قربان ہویا۔ حضرت زید کہتے ہیں اللہ کے رسول ان لوگوں نے آپ کو بڑی تکلیف دی ہے، ہم نے کوئی جرم بھی نہیں کیا، اس قوم کا طائف والوں کا کوئی نقصان بھی نہیں کیا، انہوں نے آپ کو پتھر مارے لہو لہان کر دیا، ایک چشمے کے پاس گئے، ایک باغ میں ٹھہرے، میرے نبی کی جوتی میں اتنا خون جم چکا تھا، میرے نبی کی جوتی اتنا خون جم چکا تھا، جسم سے جوتی پاؤں سے جوتی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت زید کہنے لگے اللہ کے نبی انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، بڑا ظلم کیا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بد دعا کریں گے ان کا کھ نہیں رہے گا، کر دے۔ فرمایا زید نہیں میں چاہتا ہوں اگر یہ نہیں ہو سکتا ان کی اولاد اللہ ان کو توحید کی سمجھ دے دے۔ سبحان اللہ، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے ان کی اولاد کو اللہ سمجھ دے دے۔ آج وہی طائف ہے جن کو اللہ پاک نے توحید سے رنگ دیا ہے۔ میرے نبی کی دعائیں چند سال گزرے، اللہ کے رسول کی دعائیں رنگ لائی ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں زید آپ تو کہتے ہیں بد دعا کروں، لیکن میں قرآن کی آیت کی طرف دیکھتا ہوں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سونے نے طائف جا کے
دین لی مارا کھا کے ہر جاتے گونج پائی او دی تکبیر دی اچھیاں تو اچھی بولی چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آپ دیدہ ہادیے پر حق نے فرمایا جب ہاؤ جور کی آندیاں چلے طوفان آ جائیں مٹانے کو میرے شداد و حمان آ جائیں کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل تھک نہیں سکتا مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے میں اس سے ہٹ نہیں سکتا میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دو میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مانظر رکھ دو تو عید کے بیان کرنے سے میں ہرگز رہ نہیں سکتا یہ وہ تو جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی اچھیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی اور لگو لہان گویا جسم قربان گویا اللہ نو قدر پچھلے شیما دے ویر دی اچھیاں تو اچھی بولی اور سید سردار دائے شافع گناہگار دائے سبحان اللہ اتنی اللہ ہم سب کو رسول پاک کی شفاعت کا مستحق بنائے آمین اللہ ہم سب کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے آمین اللہ ہم سب کو پیارے نبی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے سید سردار دائے شافع گناہگار دائے کتنی عظیم شان و شوکت میرے پیر دی اچھیاں تو اچھی بولی اور سار مبارک بھپے دوروں سردار لگے کر دیے پوجا گردن قادر قدیر دی اچھیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی اور سارے رسول دائے امام سر جھول دائے چٹی تے کالی پگڑی بشیر نذیر دی اچھیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی اور بنن رومال وانگوں ریشم دی شال وانگوں مانگ سونے نبی دی زلفانو چیر دی تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ مولانا تاج محمد اچھیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی کامل تے او جیڑا ایک چاتی پاندا مڑ کے نہیں اٹھ کے جاندا سبحان اللہ کون تردید کردا لکھی تقدیر دی اچھیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا حبش تے روم پہنچی دھم تنویر دی سبحان اللہ اچھیاں تو اچھی بولی بولی اور میرے جی دوست بات بڑی لمبی ہے میں مختصر کرنے کی کوشش میں ہوں صاف بلوری سینہ
جس وچ نہ غصہ کینہ. اللہ ہمارے سینے بھی حسد بغض کینے سے پاک کر دے. اور جس کا سینہ مسلمان کے لیے حسد بغض کینے سے پاک ہوگا، میرے نبی نے زندگی کے اندر جنت کی ضمانت دی ہے. بلکہ صحابہ کو میرے نبی نے فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو. اللہ کے نبی اس میں کیا خوبی ہے؟ فرمایا اس میں خوبی یہ ہے لیسا فی قلبی غش لأحد. اس سے میرے نبی کی بات ہوئی، اس نے کہا جی میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے میل نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے. صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینہ، کدے نہ میل رکھی، ہائے کدے نہ میل رکھی. کسے شریر دی اچیاں تو اچھی بولی، بولی میرے پیر دی.